صحابی کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا نا. حالانکہ صحابی سارے کو مفسر قرآن تو نہیں ہو جاتے تھے, سارے صحابی فٹافٹ سارا مجموعہ حدیث تو نہیں پڑھ لیتے تھے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ غوث قطبی ان کی شان تک نہیں پہنچ سکتا؟ کہ جس کو جو لمحہ رسول اللہ کی صحبت کا میسر آیا ہے نا, اس میں جو فیض اس کی ذات تک پہنچ جائے, اس فیض کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. اور وہ فیض تو اتنا ہے کہ آپ نے سنا نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خچر پر سوار جا رہے تھے, تو خچر جو تھا سامنے قبریں آ گئیں, تو خچر ڈر کر اپنے دونوں قدموں پر کھڑا ہو گیا اور پیچھے الٹتا تھا, آگے ڈرتا تھا, جاتا نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے اترے. غالباً یہ آپ نے سنا ہوگا, ورنہ جو روزانہ میری تقریریں سنتے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے نا, میں نے سنایا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر سے نیچے اتر آئے اور صحابہ ساتھ تھے. بعض فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے یہ خچر کیوں بدکا اور کیوں ڈرائے؟ اس کی یا رسول اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو معلوم ہے اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں نا آنکھوں پر, کیونکہ اگر نظر آئیں تم جی نہ سکیں. تمہیں اگر قبروں والوں کا واہ ویلا سنائی دے تو اللہ کی قسم تم روٹی چھوڑ دو, کھانا پینا عذاب ہو جائے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہماری بدبختیوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور ہمیں نظر نہیں آتی, ورنہ پتہ نہیں کیا حال قبروں میں ہو رہا ہے لوگوں کا. تو آپ نے فرمایا یہ خچر بدکا اور ڈرا ہے کہ سامنے جو دو قبریں, ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے, یہ وہ دیکھ کر ڈرا ہے. اب تم بتاؤ جی کہ خچر کی آنکھ اتنی طاقتور کیسے ہوگی کہ اگلے جہان برزخ کی آباد دیکھ رہا ہے؟ کیوں؟ یہ پتہ نہیں, سمجھ نہیں آ رہی. حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ جو لگا ہوا تھا, حضور اس کے اوپر سوار تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کی برکت کی وجہ سے خچر کو وہ چیز نظر آئی جو ساتھ چلنے والے انسانوں کو بھی نظر نہیں آ رہی تھی. تو جس کے ساتھ خچر لگ جائے تو اس پر غیب عیاں ہو جاتا ہے, اس کی اپنی ذات کا کیا کہنا. فرمایا دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ وہ دیکھ کر ڈرا ہے. یا رسول اللہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک کو اس وجہ سے کہ وہ چغلی اور غیبت کرتا تھا, وہ چغلی اور غیبت کرتا تھا, اس کی عادت ہے. اور دوسرے کو اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, یعنی لاپرواہی سے میں غسل ماننے میں کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا, یا دیوار کی طرف پیشاب کی دھار ماری اور پیچھے لوٹ کر چھینٹے پڑے اس پر, یا ایسی صورت میں پیشاب کیا کہ جسم پر چھینٹے آئے. تو اس وجہ سے اس پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلمان کا پلید ہونا اور پلید رہنا پسند نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ حکم ہے کہ اگر پیشاب باہر کہیں کرو تو نرم جگہ پر کرو, اور ایسی جگہ جو آگے نیچے کی طرف نشیب کی طرف جائے, تاکہ پیشاب کی چھینٹیں آپ پر نہ ہٹ کر پڑیں. جب پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے تو معلوم ہوا کہ بغیر کسی ڈھیلے کے ساتھ صفائی کیے یا بغیر پانی کے ہاتھ دھوئے بغیر بھی ایسے پیشاب کر کے نہیں چلنا چاہیے. جس طرح آج نئے اور پرانے نوجوانوں کا, نئے سے مراد ہیں ماڈرن پینٹوں والے, جو کھڑے ہو کر دیوار کی ساتھ لگی ہوئی ایک لیٹرین نما چیز میں پیشاب کرتے ہیں. بعض اوقات آگے دھار لگتی پیچھے لوٹتے ہیں, یا اور نہیں تو بغیر اسی طرح پھر چڑھا لیتے ہیں اوپر, اور پیشاب اس پتلون کو لگ جاتا ہے یا اس کے نیچے جو انڈر ویئر اس کو لگ جاتا ہے. اور دیہات کے لوگ ویسے ہی بیٹھے کہیں کھیت میں اور کھڑے ہوئے. ایسے لوگ عموماً نماز بھی نہیں نہ پڑھتے. اسی وجہ سے جو نمازی ہوتا ہے وہ زیادہ تر پاکیزہ رہتا ہے, اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. نماز کے بے شمار فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نمازی کا جسم اور کپڑے اور وجود جو ہوتا ہے وہ پاک رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت میں بعض اوقات وہ کچھ نظر آ جاتا تھا جو عام حالات میں نظر نہیں آتا. بعض اوقات ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو صحابہ کرام نے کھانے سے تسبیح کی آواز سنی, کھانے سے تسبیح کی آواز سنی.
عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیح کی آواز کہاں سے آ رہی؟ فرمایا یہ جو تمہارے ہاتھ میں کھانا ہے نا، یہ میرے پاس قرب کی صحبت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سنوا دیا کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور یہ جو تمہیں نہیں سنوایا جاتا یہ بھی اس لیے نہیں سنوایا جاتا، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تاکہ تم کھانا کھا سکو۔ کیوں بھائی؟ اگر ایک مچھلی آپ کھانا چاہ رہے ہیں اور مچھلی اللہ کا ذکر کر رہی ہو، تمہیں سنائی دینے لگے، تو کس منہ سے بندہ منہ میں ڈالے اس کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے احسان ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، قرآن کریم میں فرمایا ہر شے اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک اللہ تحمل والا ہے۔ اب تحمل کا تعلق اس سے کیا ہوا؟ معلوم ہے یہ کہ اس کا تحمل ہے کہ تم پر رحم آتا ہے کہ یہ بیچارے کھانا کیسے کھائیں گے اگر ان کو ہر شے کی تسبیح سنائی دینے لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی مجھ پر کشف ہونا چاہیے، ہر شے مجھے نظر آنی چاہیے پھر میں مانوں گا بزرگی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے کہ ہماری آنکھوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر کشف کی تھوڑی سی ونڈو کھولتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا حوصلہ دے دیتا ہے۔ مثلا ہم میں سے کسی کی آنکھ باطنی آنکھ کھل جائے اور ہمیں بندے کے عمل نظر آنے لگے، آپ کو میرے عمل اور مجھے آپ کے عمل نظر آنے لگے، کیوں جی؟ اور مجھے پتہ چل جائے کہ اس کے بندے کے دل میں میرے ساتھ اتنا حسد بھرا ہوا ہے تو اس کا ریئیکشن نہ ہوگا، اور آپ کے دل میں پتہ چل جائے آپ کو کہ حافظہ مجھ دل سے اتنا برا جانتے تو ریئیکشن نہ ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہم پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، ہماری نیتوں پر، ہمارے عملوں پر، اس سے ہم آپس میں زندگی گزار پا رہے ہیں، ورنہ ہماری زندگی کا گزارنی مشکل ہو جائے۔ اس وجہ سے کئی لوگ جی نہیں جی فلانا دل کی بات جانتا ہے، فلانا میرے پیر نے دل کی باتیں جان لی، تو یہ تو اللہ والے جو حقیقتاً اللہ والے ہیں وہ تو دل کی باتیں جان بھی جائیں تو بتاتے ہی نہیں، سمجھے؟ اللہ یہ کہ کبھی شاذ نادر کسی دینی مصلحت کی وجہ سے کوئی بات وہ کہہ دیں تو کہہ دیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے حوصلے دیتا ہے۔ فرمایا یہ بھی اللہ بھی حلیم ہے، حوصلے والا ہے، اس وجہ سے وہ تمہیں ان کی تسبیح سنواتا نہیں۔